اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصر و معین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما والحقنی بالصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زہرہ کلاسز سال اول مرحلہ ثانیہ کا درس معصومین، درس تاریخ معصومین ہے، جس میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ شیخ طوسی نے اپنی کتاب مصباح میں اور اکثر علماء نے آپ کی ولادت و سعادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال لکھا ہے، یعنی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت و شہادت جو ہے 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال ہوئی ہے، اور آپ کی شہادت 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ آپ کو ام ابیہا، ام الائمہ، سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے۔ ام ابیہا کا مطلب ہوتا ہے اپنے باپ کی ماں، ام الائمہ کا مطلب ہوتا ہے اماموں کی ماں، سیدۃ النساء العالمین کا مطلب ہوتا ہے تمام عالمین کی عورتوں کی سید و سردار۔ یہ جو ہے لقب آپ کو ملا ہے کہ آپ کو ام ابیہا کہا گیا، آپ کو ام الائمہ کہا گیا، آپ کو سیدۃ النساء العالمین کہا گیا۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی والدہ گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ کے لقب جو ہیں بہت زیادہ ہیں، جس میں سے زہرا، سید النساء العالمین، راضیہ، مرضیہ، شافعہ، صدیقہ، طاہرہ، زکیہ، خیر النساء اور بطول بھی ہیں۔ یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ ام ابیہا، ام الائمہ اور سیدۃ النساء العالمین، نساء العالمین کے کیا معنی ہیں، اس کو تحریر کریں۔ تو ام ابیہا کا مطلب ہوتا ہے اپنے باپ کی ماں، ام الائمہ کا مطلب ہوتا ہے تمام اماموں کی ماں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی ماں، اور سیدۃ النساء العالمین کا مطلب ہے تمام عالمین کی عورتوں کی سید و سردار۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شکم مادر میں، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے معتبر سند کے ساتھ مفضل بن عمر سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ جناب فاطمہ کی ولادت کس طرح ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لی تو مکے کی عورتوں نے اس عداوت کی بنا پر جو انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، جناب خدیجہ سے دوری کر لی۔ وہ عورتیں انہیں سلام نہیں کرتی تھیں اور کسی عورت کو ان کے پاس آنے نہیں دیتی تھیں۔ بس جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو اس وجہ سے بہت وحشت ہوئی، لیکن زیادہ غم و علم جناب خدیجہ الکبریٰ کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھا کہ کہیں سخت عداوت کی بنا پر انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔
جناب خدیجہ جب حاملہ ہوئیں تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شکم مادر میں ان سے باتیں کرتیں اور ان کی مونس ہوتیں اور انہیں صبر کی تلقین کرتیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اس حالت کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پنہا رکھتیں۔ بس ایک دن آن حضرت گھر میں تشریف لائے تو سنا کہ خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن ان کے پاس کسی کو نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ جناب خدیجہ نے کہا کہ جو فرزند میرے شکم میں ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور میرا مونس اور مددگار ہے۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی وہ ذات گرامی ہے جو شکم مادر میں رہ کر بھی اپنے والدہ گرامی حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی مونس و ہمدرد تھیں اور ان کا دل بہلاتی تھیں۔ یہ جناب خدیجہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کیا تھا، کیوں؟ ان کا دین، ان کا اخلاق دیکھ کر کیا تھا، ان کی صداقت، ان کی امانت کو دیکھ کر کیا تھا۔ اور اس وجہ سے جو عورتیں جناب رسول خدا کی دشمن تھیں، ان کے دین کی دشمن تھیں، ان کے کردار کی دشمن تھیں، ان کی تعلیمات کی دشمن تھیں، ان کی سیرت کی دشمن تھیں، وہ ان عورتوں نے جناب خدیجہ کو بھی تنہا کر دیا۔ یعنی جناب خدیجہ نے کیوں شادی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اس بنا پر مکے کی عورتوں نے جناب خدیجہ سے دوری کر لی، یہاں تک کہ سلام بھی نہیں کرتی تھیں اور کسی عورت کو ان کے پاس آنے بھی نہیں دیتی تھیں۔ ایسے حالت میں جناب خدیجہ کو بہت وحشت ہوئی، لیکن اس غم و الم کا تذکرہ جناب خدیجہ نے کبھی بھی رسول اللہ سے نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ کہیں رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول تبلیغ دین کر رہے ہیں، خدمت دین کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو کفار و مشرکین کا مقابلہ ہے۔ کفار و مشرکین اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، نازیبا کلمات ادا کرتے ہیں، راہوں میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، بچوں کو جو ہے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ تم انہیں پریشان کرو۔ رسول اللہ کو باہری زندگی میں دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیف ہے۔ اس وجہ سے جناب خدیجہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم اپنے غم و مصیبت کو بھی جو رسول اللہ سے بیان کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کی تکلیفوں میں اضافہ ہو جائے۔ نیک اور بہترین زوجہ اور شریک حیات وہی ہے جو اپنے شوہر کا خیال رکھے، جیسے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا کردار آیا ہے۔ آپ ام المومنین ہیں، آپ زوجہ رسول ہیں، آپ نے اس بات کو دیکھا کہ رسول اللہ سے اگر ہم اپنی تکلیف کا تذکرہ کریں گے تو رسول اللہ کو اور بھی تکلیف ہوگی، بلکہ رسول اللہ سے باتوں کو چھپایا کرتی تھی کہ کوئی ایسی بات نہ بتاؤں جس سے ان کو تکلیف ہو، کیوں خدمت دین کر رہے ہیں، باہر سخت مقابلہ ہے، باہر دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اذیت دے رہے ہیں لوگ، نازیبا کلمات ادا کر رہے ہیں، تو گھر کم از کم گھر میں وہ سکون ہونا چاہیے، گھر میں وہ دلاسا دینے والے ہونے چاہیے کہ گھر مرکز سکون ہونا چاہیے، اور یہ کردار جناب خدیجۃ الکبریٰ نے انجام دیا ہے۔ تو جناب خدیجہ کی بھی مصیبت تھی کہ عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، سلام دعا بھی چھوڑ دیا تھا، کسی کو آنے بھی نہیں دیتی تھی۔ کیوں؟ کیوں انہوں نے رسول اللہ سے شادی کی؟ کیوں انہوں نے محمد ابن عبداللہ سے شادی کی؟ کیوں جو ہمارے دین کے خلاف جا رہا ہے، جو دین اسلام پھیلا رہا ہے، اس کا ساتھ کیوں دے رہی ہیں؟ اس وجہ سے جب ان کا بائیکاٹ ہوا تو جناب خدیجہ تنہا رہ گئی، لیکن اپنی تنہائی
کو جو ہے برداشت کیا، اور ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو ہے شکم مادر میں رہ کر اپنی ماں کو دلاسا دیا ہے، تسکین دی ہے، مونس بنی ہے، صبر کی تلقین کرتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی، ان کی دلجوئی کرتی تھی۔ جناب خدیجہ ایک دن اسی حالت میں تھیں کہ باتیں کر رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو رسول نے دیکھا کہ سامنے تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، خدیجہ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا اے خدیجہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ جناب خدیجہ نے فرمایا جو فرزند میرے شکم میں ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور میرا مونس اور مددگار ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، درس دیتا ہے، پیغام دیتا ہے کہ دین کی راہ میں جو ہے جو مددگار ہوتے ہیں اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے۔ جناب خدیجہ نے جو ہے رسول اللہ کا ساتھ دیا اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے، اس لیے انہوں نے اپنی تکلیفوں کو بھی چھپا لیا کہ رسول کی تکلیف میں اضافہ نہ ہو، رسول غمگین نہ ہو، رسول پریشان نہ ہو ہماری پریشانی کو دیکھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ جو بچہ شکم میں جناب خدیجہ میں پل رہا تھا اس کو ذریعہ بنایا کہ اس کے ذریعے سے جناب خدیجہ کی جو ہے نصرت کی ہے، جناب خدیجہ کی دلجوئی کی ہے، مونس و مددگار ہوئی اور صبر کی تلقین کی ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دین کی خدمت میں پریشانیاں تو آتی ہیں، لیکن بیوی کو، شریک حیات کو ساتھ دینا چاہیے۔ عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے شریک حیات کا خیال رکھیں، اور دین کے معاملے میں تو زیادہ رکھنا چاہیے۔ آپ کی خدمت یہ نہیں ہے کہ سماج میں جا کر کام کریں، آپ کی خدمت یہ ہے کہ آپ گھر میں رہ کر جو ہے خدمت کر سکتی ہیں، آپ گھر میں رہ کر اسلام کی تعلیمات کو نشر کر سکتی ہیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کر سکتی ہیں۔ وہ بہترین جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ جناب خدیجہ کو کہیں نہیں جانا پڑتا تھا، گھر میں رہ کر اپنے شریک حیات کے جو ہے دلجوئی کرتی تھی، ان کو آرام پہنچاتی تھی، ان کی تکلیفوں کا خاتمہ کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ شکم مادر میں پلنے والا بچہ اپنی ماں کو جو ہے مونس و مددگار بنا ہے۔ تو یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ جناب خدیجہ سے شکم مادر میں کون بات کرتا تھا، اور رسول اللہ نے جناب خدیجہ سے کیا سوال کیا؟ آن حضرت نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے خبر دی ہے کہ یہ بچہ بیٹی ہے اور یہ طاہر و بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ میری نسل اس سے چلائے گا اور اس کی نسل سے ائمہ اور دین کے پیشوا خلق ہوں گے۔ جب جناب رسول خدا نے محسوس کیا کہ جناب خدیجہ کے سامنے تو کوئی نہیں ہے اور یہ باتیں کر رہی ہے، تو پوچھا، سوال کیا، کون ہے؟ کہا جو فرزند میرے شکم میں ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ جب رسول اللہ نے یہ سنا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ بچہ جو ہے بیٹی ہے اور یہ طاہر اور بابرکت ہے، اور اللہ تعالی میری نسل اسی بچی سے چلائے گا اور اس کی نسل سے ائمہ اور دین کے پیشوا پیدا ہوں گے۔ تو یہ جناب سیدت نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے جو ہے شکم مادر میں رہ کر اپنی ماں کی خدمت کی ہے، اپنی ماں کی دلجوئی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی
جبریل امین کے ذریعے سے پیغمبر کو بشارت دی تھی کہ یہ بیٹی ہے اور یہ طاہر و بابرکت ہوگی، اور آپ کی نسل جو ہے اسی سے چلنے والی ہے، اور اس کی نسل سے آئمہ اور دین کے پیشوا پیدا ہوں گے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا و اکلوتی بیٹی ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جناب خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئی تو آپ باکرہ تھیں۔ باکرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی شادی پہلے نہیں ہوئی تھی۔ پہلی شادی جناب خدیجہ کی جو ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ یہ تسلیم شدہ امر ہے کہ جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب طاہر اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بطن جناب خدیجہ الکبریٰ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں تھیں، اور اس میں اختلاف ہے کہ زینب، رقیہ، ام کلثوم آن حضرت کی لڑکیاں تھیں یا نہیں تھیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ لڑکیاں ظہور اسلام سے پہلے کافروں عتبہ، شیبہ، بسرانے، یہ ابو لہب کے بیٹے تھے، اور ابو العاص بن نبی کے ساتھ بیاہی گئی تھی۔ یہ تینوں جو رسول اللہ کی بیٹیاں مانی جاتی ہیں، یا جس کا پرچار کیا جاتا ہے، یا لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں جو ہے رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں، جن کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم ہیں، یہ تینوں جو ہے حالہ بنت خویلد جو جناب خدیجہ الکبریٰ کی بہن تھیں، ان کی بیٹیاں تھیں، اور ان کے باپ کا نام جو ہے ابو الہند بیان کیا گیا ہے، جو جناب خدیجہ الکبریٰ کی زیر کفالت اور زیر تربیت رہیں، اور حالہ کے مرنے کے بعد مطلقاً انہی کے ساتھ ہو گئیں، یعنی جناب خدیجہ کے ساتھ رہیں اور جناب خدیجہ کی بیٹیاں کہلائیں۔ ان سب تاریخی حقائق سے معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ زہرا حضرت رسول اللہ کی تنہا اور اکلوتی بیٹی ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں، یہ رسول اللہ کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی بہن جن کا نام حالہ ہے، ان کی بیٹیاں تھیں۔ ان کی تربیت اور پرورش جو ہے جناب خدیجہ کرتی تھی، اور جناب حالہ کے مرنے کے بعد جو ہے پوری ذمہ داری جناب خدیجہ نے انجام دی ہے، تربیت کی، کفالت کی، یہ ان کے پاس رہتی تھی۔ اور رسول اللہ سے جب شادی ہوئی ہے تو رسول اللہ کے ساتھ یہ بھی تھیں، اس وجہ سے لوگ یہ سمجھے کہ رسول کی بیٹی ہیں، جبکہ یہ رسول کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ جناب خدیجہ کی بہن جن کا نام حالہ ہے اور ان کے شوہر کا نام ابو الہند ہے، کے ان کی یہ بیٹیاں تھیں۔ لیکن ان لوگوں نے اس طریقے سے پرورش فرمائی ہے کہ زمانہ یہ سمجھا کہ یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، اور یہی مشہور کر دیا گیا۔ اور کتابوں میں بھی لکھا ہے، لوگ حوالہ دیتے ہیں فلاں کتاب میں لکھا ہے، تو کتاب میں ہر چیز صحیح تھوڑی لکھی ہے، کتاب میں ہر چیز جو ہے سچ بھی نہیں ہے اور حق بھی نہیں ہے۔ کتابوں میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے کی کتابوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو واقعات ملے، جو سنا، اسے لکھ دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء جب بحث کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ رائٹر کون ہے جس نے یہ روایت نقل کی ہے، اس کے بارے میں پھر تحقیق کرتے ہیں۔ یہ جو واقعہ سنانے والا ہے، جو تاریخ لکھنے والا ہے، یہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، یہ کس کا طرفدار ہے، یہ کس کا طرفدار نہیں ہے، یہ رسول رسول سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا، یہ نماز روزے کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ ایک آدمی دیندار ہوگا اس کی بات مان لی جائے گی، ایک آدمی دین کا دشمن ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ دشمنان دین جو ہے وہ کیا ڈھونڈ کے دکھلائیں گے؟ وہ یہ دکھلائیں گے جس میں اپنا مفاد ہو، لیکن جو دیندار ہوگا وہ دین کا مفاد دیکھے گا۔ تو کتابوں میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس نے یہ روایت بیان کی ہے، جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اس کا کیریکٹر، اس کا اخلاق کیسا ہے، آیا وہ دیندار ہے، وہ سچ بولتا ہے،
یا سچ نہیں بولتا، وہ حق کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، یہ اس زمانے میں تھا یا نہیں تھا، جہاں واقعہ پیش آیا ہے وہاں پہ یہ تھا یا نہیں تھا، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کتابوں کا پڑھ لینا آسان نہیں ہے، بلکہ کتاب ہمیشہ پڑھنے کے ساتھ ایک استاد کا ہونا ضروری ہے، جو رہنمائی کرتا ہے، جو صحیح بتلاتا ہے، وہ تحقیق کرتا ہے۔ تو کتابوں میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو تلاش کرنا ہے کہ جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے وہ آیا اس زمانے میں ہے یا نہیں ہے۔ اور سب سے بہترین بات تو یہ ہے، بہترین فارمولہ یہ ہے کہ گھر کی بات گھر والے جانتے ہیں، باہر والا کیا جانے گا؟ باہر والا سنی سنائی بات کرے گا، دیکھی، وہ چشمدید گواہ تھوڑی ہوگا۔ ایک گھر والا جو بیان کر سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہے، باہر والا بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو رسول اللہ کی چار بیٹیاں مشہور کر دی گئی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جناب خدیجہ کی بیٹیاں تھیں، جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، جنہیں جناب خدیجہ نے پالا تھا۔ فقط و فقط رسول اللہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور آپ اکلوتی بیٹی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا شرف آپ کو دیا ہے کائنات میں کسی بیٹی کو نہیں ملا۔ آپ کی والدہ جناب خدیجہ کی وفات، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی جناب خدیجہ کی وفات، آپ کی والدہ ماجدہ جناب خدیجہ کبریٰ تھیں، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو 5 سال اپنی ماں کی آغوش میں تربیت نصیب ہوئی۔ جناب خدیجہ کی علالت سے جناب فاطمہ زہرا کو بے حد رنج ہوتا تھا۔ آپ اپنی ماں کی تیمارداری میں دن رات لگی رہتی تھیں، اور ان کے چہرے پر نظر جمائے انہیں دیکھا کرتی تھی۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئیں، اور ماں کو پسمردہ دیکھا تو رنجیدہ ہو گئیں۔ یہ طرز عمل رہا کہ ایک دن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹی نے پوچھا، اماں جان، آج آپ کے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ فرمایا، بیٹی میں تم سے رخصت ہونے والی ہوں، افسوس تمہیں دلہن نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری رہی کہ ماتھے پہ موت کا پسینہ آ گیا، اور جناب خدیجہ الکبریٰ 10 رمضان مبارک 10 میں انتقال فرما گئی۔ آپ کی قبر مبارک مقبرہ ہجون جو جنت المعلی مکہ مکرمہ میں ہے، وہاں پہ آپ کی قبر مبارک ہے۔ تو جناب خدیجہ کا جب وقت وفات آیا ہے، وقت انتقال آیا ہے، تو اس وقت جناب فاطمہ زہرا قریب تھی، اور اپنی ماں کی دلجوئی کرتی تھی، ماں کا خیال رکھتی تھی، ماں کے چہرے کو دیکھا کرتی تھی۔ جب جناب خدیجہ خوش ہوتی تھی تو فاطمہ زہرا خوش ہو جاتی تھی، اور جب ماں کو جو ہے پسمردہ دیکھتی تھی تو جناب خدیجہ کو اس حالت میں دیکھ کر جناب فاطمہ زہرا بھی پسمردہ ہو جاتی تھی۔ اور ایک دن جناب خدیجہ نے جو ہے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر روئیں، تو فرمایا کہ میں تم سے رخصت ہونے والی ہوں۔ اور اس بات کے جانب خدیجہ نے افسوس ظاہر کیا ہے کہ میں تمہیں دلہن بن کے نہیں دے پاؤں گی۔ اور اسی حالت میں آپ کی جو ہے وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ 10 رمضان مبارک کو جو ہے آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کی قبر مکہ مکرمہ میں جنت المعلی میں مدفون ہے۔ جناب خدیجہ جس سال انتقال ہوا ہے، اسی سال جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے۔ رسول اللہ نے اس غم کو 1 سال تک منایا، یعنی پورے سال کو غم کا سال قرار دیا گیا ہے۔
ہمارے یہاں اگر کوئی مرتا ہے تو کچھ دنوں سوگ منایا جاتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ نے مکے میں جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات پر جو ہے 1 سال تک سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اس کو بولتے ہیں عام الحزن، غم کا سال منایا۔ تو یہ جناب رسول خدا کی محبت کا اظہار ہے کہ جناب خدیجہ سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے انتقال پر پورا سال یوم غم کے طور پر منایا گیا۔ یہاں تیسرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال غم کا قرار دیا، یہ کس کے انتقال پر ہوا؟ جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کے انتقال پر رسول اللہ نے پورا سال جو ہے غم کا سال قرار دیا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے امتیازات، آپ کے امتیازات کے بارے میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ کائنات میں کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جو سیدۃ النساء العالمین ہو، جو جوانان جنت کی ماں کے ساتھ ساتھ جس کے تمام رشتے اس قدر بلند و برتر ہوں کہ جس قدر بلند و برتر رشتہ جناب فاطمہ زہرا کے ہیں، آپ کے والد گرامی تمام کائنات کے انسانوں سے بالا تر ہیں۔ آپ کے شوہر امت اسلامیہ کے تمام نامور افراد سے بالا تر ہیں، بلکہ تمام انبیاء مرسلین سے بھی افضل ہیں۔ آپ کے فرزند جوانان جنت کے سید و سردار ہیں اور منصب امامت کے مالک و مختار ہیں۔ یہ وہ امتیازات ہیں جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو حاصل ہیں کہ آپ کے بابا جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ کے والد گرامی سید المرسلین، آپ کے والد گرامی خاتم الانبیاء، نبیوں کا سردار آپ کا بابا ہے، اور آپ کے شوہر جو ہے وہ سید الوسین ہیں، انبیاء مرسلین سے بھی افضل و برتر ہیں۔ جناب علی علیہ السلام کی ذات گرامی جو ہے انبیاء مرسلین سے بھی افضل ہے۔ آپ ساقی کوثر ہیں، آپ رسول اللہ کے جانشین ہیں، خلیفہ رسول ہیں، امام ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا کے فرزند جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ اور منصب امامت کے مالک و مختار ہیں۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کائنات میں فقط وہ ہیں کہ جن کے کو یہ امتیاز ملا ہے کہ ان کے بابا کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور ان کے شوہر کا بھی کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں ہے، اور ان کے بیٹوں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ان کے بابا سید و سردار ہیں، ان کے شوہر جو ہے ساقی کوثر ہیں اور جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والے ہیں، اور ان کے فرزند جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سے محبت کریں، ان کی سیرت پہ چلیں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں، ان سے محبت کا اظہار کریں، اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ جن کے امتیازات یہ ہیں کہ ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بیٹے، ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ ہم اعمال خیر کرتے ہیں تاکہ جنت جا سکیں۔ جنت کو تقسیم کرنے والے مولا علی علیہ السلام ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ ہم نماز روزہ عمل خیر کر کے جنت جا سکیں۔ جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ذوات مقدسہ سے جو رسول اللہ کے بہت ہی قریب ہیں، جنہیں قربا کی منزل میں شمار کیا گیا ہے، ان سے محبت کا اظہار کریں اور ان کی تعلیمات پہ چلیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کی سیرت کو اپنائیں۔ یہ بہترین کردار ہے جو ہمیں تاریخوں میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا نے اپنے بابا کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزاری ہے، اپنے شوہر کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزاری ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ تو ان کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ خدا ہم سب کو ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ کی احادیث مبارکہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کچھ حدیثوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے کفر و شرک سے پاکیزگی قرار دیا ہے، یعنی جو کچھ ہم ایمان باللہ رکھتے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ کفر و شرک سے ہم پاک ہو سکیں۔ ہم جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں یہ کفر و شرک سے ہمیں پاک کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے کفر و شرک سے پاکیزگی قرار دیا ہے، نماز کو تمہارے لیے تکبر سے دوری قرار دیا ہے۔ نماز اگر ہم پڑھیں گے تو تکبر سے دور ہو جائیں گے۔ کیسے؟ سر جو ہے خاک پر رکھتے ہیں، سر جو ہے سجدے میں رکھتے ہیں، زمین پر سجدہ کرتے ہیں، یعنی ہم چاہے جو ہوں، کوئی بھی عہدہ ہو، کوئی بھی شہرت ہو، کوئی بھی درجہ ہو، لیکن ہم نماز کے عالم میں جو ہے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں، زمین پر رکھتے ہیں، یعنی کہ سارا تکبر ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تکبر سے دوری قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ کو تمہاری روح کی پاکیزگی اور رزق کی زیادتی کا سبب قرار دیا ہے، یعنی کہ اگر ہم خمس و زکوٰۃ نکالیں گے تو اس سے ہماری روح بھی پاک ہوگی اور ہمارا رزق بھی بڑھے گا، اس میں اضافہ ہوگا، یعنی ہمارے پاس جو بھی دولت ہے، ہمارے پاس جو بھی پیسے ہیں، ان پیسوں کو ہمیں خمس و زکوٰۃ کی شکل میں نکالنا چاہیے، دین کی راہ میں لگانا چاہیے، صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے، بیواؤں کی مدد کرنا چاہیے، یتیموں کی مدد کرنا چاہیے، پریشان حال کی مدد کرنا چاہیے۔ یہ خمس و زکوٰۃ اگر ہم نکالتے ہیں تو روح ہماری پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم پیسہ ہمارے پاس ہے اور اگر ہم اس سے کار خیر نہ کر سکیں، دین کی راہ میں خرچ نہ کر سکیں، غریبوں کی مدد نہ کر سکیں، یتیموں کی مدد نہ کر سکیں، بیواؤں کی مدد نہ کر سکیں، پریشان حال لوگوں کی مدد نہ کر سکیں، اپنے رشتہ داروں کی مدد نہ کر سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روح پاکیزہ نہیں ہے۔ اگر ہماری روح پاکیزہ ہوتی تو ہم زکوٰۃ نکالتے۔ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی اس حدیث میں یہی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو تمہاری روح کی پاکیزگی اور رزق کی زیادتی کے سبب قرار دیا ہے۔ آج جو ہماری روزی روزگار میں کمیاں ہیں، جو روزی تنگ ہے، جو کم ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، ہم خمس کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کر رہے ہیں، ہم غریبوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ ہمیں دے گا۔ اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے کہ آپ جو ہے اپنوں کا خیال رکھیں، اللہ آپ کا خیال رکھے گا۔ تو زکوٰۃ کو تمہاری روح کی پاکیزگی اور اس کی زیادتی کا قرار دیا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روح پاکیزہ ہو، ہمارا باطن پاکیزہ ہو اور ہماری روزی میں برکت ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خمس بھی نکالیں، زکوٰۃ بھی نکالیں، فطرہ بھی نکالیں، اور ہم جو ہے صدقہ بھی نکالیں اور انفاق بھی کریں۔ یہ اسی لیے ہے تاکہ رزق میں اضافہ ہو سکے۔ پھر بی بی فرماتی ہیں کہ روزے کو تمہارے خلوص کی استواری اور برقراری قرار دیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے،
رمضان مبارک میں روزہ رکھا جائے گا۔ روزہ تمہارے خلوص کو استوار کرتا ہے، یعنی جس خلوص سے نیت کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے ایسے کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ نماز پڑھتے ہیں 10 منٹ کا خلوص ہوتا ہے، لیکن روزہ جو ہے اذان صبح سے مغرب کی اذان تک انسان خلوص سے بھرپور رہتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا خلوص سے برطرف نہیں ہوتا، بلکہ خالص اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اگر وہ کمرے میں بھی ہے تب بھی وہاں وہ روزے دار ہی ہوگا، اگر وہ سماج میں ہے تب بھی وہ روزے دار ہوگا۔ کیوں؟ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تب بھی وہ حکم خدا پہ چل رہا ہے کہ ہم روزے سے ہیں۔ روزہ جو ہے اس لیے فرض کیا گیا ہے، روزے کو تمہارے خلوص کی استواری اور برقراری قرار دیا ہے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے حج کو قرار دیا ہے، اور عدالت کو دلوں کے نزدیک کرنے کے لیے یہ عدل و انصاف جو ہے اس کو دلوں کو نزدیک کرنے کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اس حدیث میں، جس میں ایمان کے بارے میں، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں، دین کے بارے میں، حج کے بارے میں، عدالت کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اس کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے چوتھا سوال یہ ہوگا کہ ایمان، نماز، زکوٰۃ، حج اور عدالت کے فلسفے کو بیان کریں۔ ان چیزوں کا فلسفہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ایمان تمہارے لیے کفر و شرک سے پاکیزگی ہے، نماز تمہارے لیے تکبر سے دوری ہے، زکوٰۃ تمہاری روح کی پاکیزگی اور روزے کی برکت ہے، روزہ خلوص اور استواری اور برقراری ہے، اور حج دین کو مضبوط کرنے کے لیے قرار دیا، عدالت دلوں کو نزدیک کرنے کے لیے قرار دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں اور اس سے مستفید ہوں۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا کہ خاندان رسالت کی اطاعت کو معاشرے کے لیے معاشرے کی نظام کی حفاظت کے لیے، اور امامت کو ائمہ معصومین کو امامت ائمہ معصومین علیہ السلام کو اختلاف سے بچانے کے لیے قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ خاندان رسالت کی اطاعت جو ہے اس سے معاشرے کا نظام اچھا رہے گا، اس کی حفاظت ہوگی۔ خاندان رسالت کی اطاعت و فرمانبرداری سے معاشرے کا نظام، اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو امامت ہے اس کو اختلاف سے بچانے کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ یہ رسول اللہ کے گھر کی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے، جس نے اپنے بابا کی زندگی کو دیکھا ہے، ان کی سیرت کو دیکھا ہے۔ وہ بیٹی یہ فرما رہی ہے کہ خاندان رسالت کے نظام کو کیوں مانا جائے، امام کو کیوں مانا جائے؟ اس لیے مانا جائے کہ یہ سب سے زیادہ قریب ہیں، یہ بتا سکتی ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ خاندان رسالت کی اطاعت و فرما برداری میں معاشرے کا نظام جو ہے اچھا رہے گا، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ آج اگر امت نے خاندان رسالت کی اطاعت و فرما برداری کی ہوتی تو اتنے اختلاف نہ ہوتے، اتنے فرقے نہ بنتے، لوگ فرقوں میں نہ بڑھتے، اگر لوگوں نے رسول اور آل رسول کی اطاعت و فرما برداری کی ہوتی، مسئلے میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی کا وضو کا طریقہ الگ ہے، کسی کی نماز کا طریقہ الگ ہے، روزہ کا طریقہ الگ ہے، کوئی پہلے کھول لیتا ہے، کوئی بعد میں کھولتا ہے، کوئی جلدی کر لیتا ہے، کوئی صبر کرتا ہے۔ یہ سارے اختلاف کیوں؟ اس لیے کہ رسول اور آل رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی گئی، سب نے اپنی مرضی کا خلیفہ بنایا، سب نے اپنی مرضی کا امام بنایا۔
ظاہر سی بات ہے جو خاندان رسالت والے ہیں ان کی اطاعت تو ہوتی، تو اس سے معاشرے کا نظام جو ہے اس کی حفاظت ہوتی۔ معاشرے کا نظام کیسے چلتا ہے؟ ایک قانون ہوتا ہے، اسی قانون پہ سب کو عمل کرنا ہوتا ہے، تب تو یہ نظام کی حفاظت ہوتی ہے۔ سب لوگ اپنا اپنا قانون بنائیں گے تو معاشرے کے نظام کی حفاظت نہیں ہو پائے گی۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی یہی فرماتی ہیں کہ خاندان رسالت کی اطاعت و فرما برداری معاشرے کے نظام کی حفاظت ہے، اور ائمہ معصومین کی امامت اختلاف سے بچانے کے لیے ہے۔ خلافت اولیٰ میں، دوسرے دور میں، تیسرے دور میں یہی دیکھنے میں آیا کہ جب دربار میں مسئلے پھنستے تھے، صحیح جواب نہیں ملتا تھا، کہیں سے خط آتا تھا، یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے، یہ شریعت معلوم کی گئی ہے، یہ سوال کیا گیا ہے، تو لوگ مولا علی علیہ السلام کے در پہ ہی آتے تھے کہ یہیں سے سارا مسئلہ حل ہونے والا ہے، یہیں سے اختلاف ختم ہونے والا ہے۔ جن لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کو چھوڑا ہے وہ ہر جگہ مختلف نظر آئے، ان کے درمیان اختلاف پایا گیا ہے۔ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ امامت کو جو ہے اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اختلافات سے بچانے کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ تو امامت جو اللہ رسول کی طرف سے ہے وہ اختلاف پیدا نہیں کرتی بلکہ اختلاف سے بچاتی ہے، اور جو انسان اپنی امام بناتا ہے وہ ہر امام جو ہے اختلاف پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اور آل رسول سے محبت کا اظہار کریں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کو کریں، اس سے جو ہے معاشرے میں کا نظام کی حفاظت ہوگی اور اختلافات سے بھی بچیں گے۔ تیسری حدیث آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو اسلام کے لیے عزت اور کافروں اور منافقوں کے لیے سبب ذلت اور رسوائی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو اسلام کے لیے عزت اور کافروں اور منافقوں کے لیے سبب ذلت اور رسوائی قرار دیا ہے۔ آج کے زمانے میں جہاد کو بہت بدنام کیا گیا ہے، جبکہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا۔ وہ جہاد جو لڑائی ہوتی ہے میدان جنگ میں وہ بھی جہاد ہے، لیکن اس کے لیے نبی یا امام کی اجازت ضروری ہوتی، بغیر اجازت کی جو ہے نہیں ہو سکتا۔ جو بھی لڑائیاں ہوتی ہیں ان کو جہاد نہیں کہا جا سکتا، جو رسول اور امام کی اجازت سے ہو وہ جہاد ہے۔ تو ابھی جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں رسول اور امام کی جگہ پر ہو جو ہمیں اجازت دے، لہذا یہ جہاد نہیں ہو سکتا۔ ابھی جو ملکوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا۔ جہاد جو لڑائی کو کہتے ہیں اس میں نبی امام کی اجازت ضروری ہوتی ہے، اور جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا۔ ہم جہاد بالنفس بھی کر رہے ہیں، جہاد بالقلم بھی کر رہے ہیں۔ جہاد باللسان کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے کوشش کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دین کی تعلیمات کو پہنچانا، یہ جہاد باللسان ہے۔ اگر ہم کتابیں لکھ رہے ہیں، ہم جو ہے پرچے لکھ رہے ہیں، ہم مضمون لکھ رہے ہیں، ہم شعر لکھ رہے ہیں، تو یہ ہم جہاد بالقلم کر رہے ہیں۔ تو جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا۔ جہاد کو بہت بدنام کر دیا ہے دشمنان اسلام نے کہ یہ جہادی ہیں۔ جہاد کا مطلب کوشش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد اس لیے رکھا ہے اس سے اسلام کی عزت ہو۔ آپ دین کے لیے کوشش کریں گے، ہم نماز کے وقت کی کو پابندی سے بجا لائیں یہ کوشش کرتے ہیں، تو یہ جہاد ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اسلام کو عزت ہوگی۔ ہم وقت پر نماز پڑھیں گے، ہماری مسجدیں آباد ہوں گی، تو اسلام کو عزت ملنے والی ہے کہ ہاں یہ اس دین کے ماننے والے ہیں۔ اور اس سے ذلت و رسوائی کس کو ہوگی؟ کافروں کو ہوگی، منافقوں کو ہوگی۔ عورتوں کا بھی جہاد جو ہے شوہر کی اطاعت و فرما برداری ہے، ان کی خدمت کرنا ہے۔ جہاد کا کتنا زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے۔ عورتوں کا جہاد میدان جنگ میں جانا نہیں ہے،
بلکہ عورتوں کا جہاد گھر میں رہ کر اپنے شوہر کی خدمت ہے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال ہے، یہ جہاد قرار دیا گیا۔ اگر آج ہم اس جہاد پر عمل کریں گے تو ہمیں یہ اسلام کے لیے عزت کا سبب ہوگا۔ آج اگر گھر میں سکون اور اطمینان ہوگا، تعلیمات اسلام ہوگی، اسلام کے لیے کام ہوگا، تو یہ جہاد جو ہے اسلام کے لیے عزت کا سبب ہوگا، اور اس سے جو ہے کافروں اور منافقوں کو ذلت و رسوائی ہوگی۔ اور اگر اس کے خلاف عمل کیا گیا کہ ہم اپنے بچوں کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو اس میں سبب ذلت و رسوائی اسلام کو ہوگی، اور کافروں اور منافقوں کو جو ہے خوشحالی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو اسلام کے لیے عزت کا سبب ہو، کافروں اور منافقوں کے لیے نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پردے میں رہ کر، اسلام کے دائرے میں رہ کر، اسلام کی تعلیمات پہ رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں، یہ بہترین جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے آ رہے تھے، لوگ بہت خوش تھے کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی، ہم نے جنگ جیت لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کچھ کر کے آئے ہو یہ چھوٹا جہاد تھا، یہ جہاد اصغر ہے، اس کے بعد تمہیں جہاد اکبر کرنا ہے، بڑا جہاد کرنا ہے۔ تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ میدان جنگ میں آئے ہیں، تلواروں کا سامنا کیا، نیزوں کا سامنا کیا، دشمنوں کا سامنا کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ جہاد اصغر ہے، تو جہاد اکبر کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا جہاد اکبر کی تیاری کرو۔ کہا جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا اپنے نفس سے جنگ کرنا ہے، اپنے نفس سے جنگ کرنا۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی نماز کا ٹائم ہوا ہے، نماز نہیں پڑھیں، دل چاہتا ہے کہ بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے وقت پہ نماز پڑھو، یہ اپنے نفس سے جہاد ہے۔ ماں باپ کی خدمت، لوگ کہہ رہے ہیں بعد میں کر لینا، ابھی ہمارے ساتھ چلو، یہ جہاد اکبر ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، یہ جہاد اکبر ہے کہ اپنے گھر کا خیال رکھو، یہ جہاد اکبر ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، دین کی تعلیم حاصل کرو، دیندار رہو، یہ جہاد اکبر ہے۔ یعنی دل یہ چاہتا ہے کہ یہ بعد میں کر لوں گا، لیکن دین یہ چاہتا ہے کہ ابھی کرنا ہے۔ تو اپنے نفس کے خلاف جو ہے چلنا، اسے جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ پانچواں سوال یہاں پہ، جہاد کسے کہتے ہیں اور جہاد اصغر و اکبر کیا ہے، وہ بیان کریں۔ تو جہاد کا مطلب کوشش کرنا ہوتا ہے، اور جہاد کے لیے جو ہے نبی امام کی اجازت ضروری ہے۔ میدان جنگ میں جانے کو بھی جہاد کہتے ہیں، زبان کے ذریعے سے دین کی خدمت کرنے کو بھی جہاد کہتے ہیں، قلم کے ذریعے سے دین کی خدمت کرنے کو بھی جہاد بالقلم کہتے ہیں۔ اور جہاد اصغر میدان جنگ میں جانا ہے، جہاد اکبر اپنے نفس سے لڑنا ہے، اپنی انا سے لڑنا ہے، اپنے ایگو سے لڑنا ہے، اسے جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ آپ کی چوتھی حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کو معاشرے کی اصلاح کے لیے قرار دیا گیا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کو اپنی ناراضگی کے لیے ڈھال قرار دیا ہے، صلہ رحمی کو سبب بلندی اور طول عمر قرار دیا گیا۔ یعنی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے جو ہے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھائیوں کو حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ اچھائیوں کا حکم دینا امر بالمعروف ہے، برائیوں سے روکنا نہی عن المنکر ہے۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اس سے والدین کے ساتھ نیکی جو کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کی ڈھال قرار دیتا ہے۔ جو صلہ رحمی قرار دی گئی ہے یہ عمر طولانی ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے،
تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں اپنانا چاہیے۔ آج معاشرے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو رہا ہے۔ والدین کی ناراضگی کو ہم ناراضگی ہی نہیں سمجھتے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو والدین کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے۔ ہمیں بڑی عمر چاہیے، لمبی زندگی چاہیے۔ اس لمبی زندگی کو پانے کے لیے صلہ رحمی ضروری ہے۔ صلہ رحم یعنی اپنے خاندان والوں سے تعلقات کو برقرار رکھیں، سلام و دعا کو برقرار رکھیں، نیکیوں کو برقرار رکھیں، ملاقات کو برقرار رکھیں، حال احوال پوچھتے رہیں، معلومات کرتے رہیں، ملتے جلتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قطع تعلق کر لیں، ناراضگی پیدا کر لیں، دوری پیدا کر لیں، بات چیت ختم کر لیں، نہیں، بلکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہونا چاہیے۔ آج معاشرے میں جو کچھ برائیاں ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں ہم کیوں کہیں کہیں برا نہ مان جائیں۔ برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بڑے چھوٹوں کو نہیں روکیں گے تو یہ چھوٹے بری لائن میں چلتے چلے جائیں گے۔ اگر ان کو اچھائیوں کا حکم نہیں دیا جائے گا تو یہ اچھائیوں کو انجام دینے کی بھی توفیق نہیں ملنے والی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ بہترین معاشرہ تبھی تشکیل پاتا ہے جب امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو۔ ہم اسکول جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ہمارے استاد ہمیں بولتے ہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ کرنا ہے کیوں؟ تاکہ اس کام میں ہم آگے بڑھ سکیں۔ ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو جب ہم لکھیں گے پڑھیں گے تبھی تو اس لائن میں آگے بڑھیں گے۔ اگر استاد یہ سوچ لے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھانے کی تو کیا یہ بچے کبھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو یہ اسی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ معاشرے میں اچھائی پیدا ہو اس کے لیے ہمیں لوگوں کو تشویق دلانا ہوگا، شوق دلانا ہوگا، اور برائی کا خاتمہ ہو تو برائیوں سے روکنا ہوگا، تبھی تو معاشرہ اچھا ہوگا۔ ہر آدمی بیٹھ جائے کہ ہم سے کیا مطلب ہے تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ بھی اسی برائیوں میں گر جائیں گے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی مثال یہ دی گئی ہے کہ دریا میں جو کشتی چلتی ہے اس پہ آپ بھی سوار ہیں، اور اس پہ اگر کوئی اس کشتی میں سوراخ کر رہا ہے اور آپ سوچیں ہم کیوں اسے روکیں، ہم کیوں دشمنی لیں، تو کچھ دیر کے بعد وہ کشتی ڈوب جائے گی، چھید کرنے والا بھی ڈوبے گا اور جو بیٹھے ہیں وہ بھی ڈوب جائے گا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اسی طریقے بیان کیا گیا کہ جب اچھائی ہوگی تو آپ بھی اچھائیوں میں آ جائیں گے، اور جب برائی ہوگی تو آپ بھی ایک دن اسی میں شامل ہو جائیں گے۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر معاشرے کی اصلاح کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ والدین کی یہ ساتھ نیکی اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی اور ناراضگی کے لیے ڈھال قرار دیا گیا ہے۔ صلہ رحمی کو بلندی اور طول عمر قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر چھٹا سوال یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے، اسے بیان کریں۔ پانچویں اور آخری حدیث کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، بس تم لوگ ان دونوں کی پیروی کرو، یہ تمہیں دنیا اور آخرت کے انحرافات اور عذاب سے بچائیں گے اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ یعنی رسول اور علی جو ہے امت کے باپ ہیں، ان دونوں کی ہمیں پیروی کرنا تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دین و دنیا کے انحرافات اور عذاب سے بچائیں گے اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے۔ ہمیں رسول اور علی دونوں کی راہ پہ چلنا ہے، یہ امت کے باپ ہیں۔ جو بچے اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، اور جو اپنے باپ کے راستے پہ نہیں چلتے وہی گمراہ ہوتے ہیں، وہی عذاب کا شکار ہوتے ہیں، وہی خدا کے غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے
کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، علی اور رسول اس امت کے دو باپ ہیں، بس تم لوگوں کو ان کی پیروی کرنا چاہیے، فائدہ یہ ہوگا دنیا اور آخرت کہ انحراف اور عذاب سے بچو گے اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ یہ آج کا مختصر سا درس تھا۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ درس آپ تمام کو آرام کی سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس درس پر ہم سب جو ہے اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو بھی خدمت دین کر رہا ہے، تعلیم دین حاصل کر رہا ہے، پروردگار دین و دنیا میں اسے سرخرو کرے، کامیابی دے، عزت دے۔ اللہ ہماری ہر جائے اس دعا کو قبول کرے، حاجات کو قبول کرے۔ اللہ ہم سب کو تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، ہماری اس خدمت کو قبول کرے۔ جو سوال کیے گئے ہیں ان کے جواب لکھ کر ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر سینڈ کریں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، کامیاب رہیں، دین کی تعلیم حاصل کریں اور دین کی تعلیم کو عام کریں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔